لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ولا تبديل لخلق الله. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے اسلام، خصوصاً وہ شہداء جو آج کے بم دھماکے میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں، اور ان مرحومین کے لیے جن کے نام یہاں تختیوں پر لکھے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وآل محمد. عزیزو، جس واقعے کو یاد کرنے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، سیاہ پوش ہو کر کے یہاں آئے ہیں، حزن و اندوہ کے عالم میں یہاں حاضر ہوئے ہیں، وہ دردناک واقعہ، وہ غم انگیز المیہ جو سن 60 ہجری میں، سن 61 ہجری میں سرزمین کربلا پہ رونما ہوا، جس کی ابتدا سن 60 ہجری سے ہوئی. 28 ماہ رجب سن 60 ہجری کو اس تحریک انقلاب کا آغاز ہوا، پورے شعور اور اختیار کے ساتھ. پتہ تھا کہ انجام کیا ہوگا، جانتے تھے کہ اس تحریک کی قیمت کیا چکانی پڑے گی. واقعہ کربلا لاشعوری میں انجام نہیں پایا ہے، بے خبری میں انجام نہیں پایا، کہ جانتے نہیں تھے کیا ہوگا. عظمت کربلا اسی لیے ہے. کربلا میں جہاں یہ جو ہے مظلومیت ہے، وہی کربلا میں عظمت بھی ہے. عظمت کربلا کا راز یہی ہے کہ اختیار اور شعور کے ساتھ یہ واقعہ انجام پایا. کیا مقصد تھا سرکار سید الشہداء کا؟ کیوں کربلا میں آئے تھے؟ خود حضرت امام حسین علیہ السلام نے مقصد کربلا پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. مدینے سے چلتے وقت مکہ پہنچ کر کے مینا کے میدان میں، راستے میں کربلا پہنچنے کے بعد، کربلا عاشور کے دن صبح شہادت سے لے کر کے عصر شہادت تک بار بار خطبے دیے ہیں. خط لکھا ہے، کوفے والوں کو خط لکھا ہے، بصرے والوں کو خط لکھا ہے. مختلف طریقے سے امام مظلوم نے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ایک مقصد آپ کا حفاظت دین ہے،
وہ دین جو مٹ رہا تھا، وہ دین جو ختم ہو رہا تھا، وہ دین جو برباد ہو رہا تھا، اس کے بچانے کے لیے امام نکلے۔ اتنی ساری قربانیاں کس لیے دیں؟ اس دین کی حفاظت کے لیے۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین محمد کی بقا کا انحصار میرے قتل ہو جانے پر ہے، میرے شہید ہوئے بغیر اگر یہ دین نہیں بچ سکتا ہے، تو یہ دین اتنا اہم ہے، اس دین کی اتنی عظمت ہے کہ اے تلوارو، میں تیار ہوں اپنی جان قربان کرنے کے لیے، آگے بڑھو اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ جس وقت جناب عباس کا ہاتھ قلم ہوا ہے، داہنا ہاتھ قلم ہوا ہے، تو یہی فرمایا تھا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، تم نے میرا دایاں شانہ قلم کر دیا ہے تو کیا تم سمجھتے ہو کہ میں دین کے نصرت سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ خدا کی قسم، ہمیشہ ہمیشہ ہماری یہ نصرت قائم رہے گی۔ حضرت عباس نے صرف کربلا میں دین کی نصرت نہیں کی، آج بھی ان کی نصرت جاری ہے۔ یہاں یہ عباس کے چاہنے والوں کا مجمع، یہ جو ہے نصرت دین ہی کا تو اعلان ہے کہ جس دین کی بقا کے لیے، جس دین کی حفاظت کے لیے مولا آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم بھی اس میدان میں انشاءاللہ پیچھے نہ رہیں گے۔ تو اتنی اہمیت ہے اس دین کی کہ حسین جیسا قربان ہو گیا، حسین جیسا قربان ہو گیا جس کی کوئی قیمت معین ہی نہیں کی جا سکتی ہے، جس کا کوئی خوبہا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی چیز حسین کا خوبہا نہیں بن سکتی ہے، اتنی عظیم ہستی۔ عظمت دین ہے جس کی بنا پر خدا کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اپنا چہرہ موڑ دو، اپنا رخ موڑ دو۔ رخ موڑ دو یعنی استعارہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ دین کی طرف جو ہے مڑ جاؤ، جتنی بھی تمہارے پاس جتنی بھی کیپیسٹی ہے، جتنا امکان ہے، پورے یہ جو ہے وجود کے ساتھ دین کی طرف مڑ جاؤ، دین کا رخ کرو، دین کو اپناؤ۔ عزیزو، پچھلی تقریروں میں نے تفصیل سے اس موضوع پہ عرض کیا ہے کہ دین اور دنیا، ان میں سے کون اصل ہے، کون فرع ہے، بنیادی حیثیت کس کی ہے اور ثانوی حیثیت کس کی ہے، پرائمری پوزیشن کس کی ہے اور یہ جو ہے سیکنڈری پوزیشن کس کی ہے۔ کیونکہ جب کبھی بنیادی حیثیت اور ثانوی حیثیت میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور ایک کو قربان کرنا پڑتا ہے، تو ہمیشہ جس کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے اسے قربان کیا جاتا ہے، اور جس کی حیثیت بنیادی ہوتی ہے اسے جو ہے بچا لیا جاتا ہے۔ یہی عقلاء عالم کا طریقہ ہے، یہی قرآن کی دعوت ہے، یہی انبیاء کی سیرت ہے، یہی ائمہ کا شیوا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے منہ موڑ لیں، صرف نظر کر لینا دنیا سے، رہبانیت اختیار کر لینا، تصوف کی وادی میں چلا جانا، صوفی بن جانا، اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا۔ یہ صحیح ہے کہ آخرت کی زندگی اصلی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی جو ہے فرعی زندگی ہے، لیکن یہ فرعی زندگی ایسی نہیں ہے جسے ہم یہ جو ہے نظر انداز کر دیں، بلکہ اس اصلی زندگی کے لیے سرمایہ حاصل کریں گے اس فرعی زندگی سے۔ اس دنیاوی زندگی کی اہمیت چنانچہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام زندگی دنیا کی اہمیت کو عرض کر رہا ہوں، زندگی دنیا کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام نے موت کی آرزو کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہمارے ہاں دعا جو ہے، یہ دعا جو ہے زندگی کی دعا ہے، موت کی دعا نہیں ہے۔ صرف دو مقام ایسے ہیں جہاں پر موت کی آرزو ہے، دو مقام۔
ایک وہ مقام ہے جہاں زندگی دنیا آخرت کے کام نہ آ سکے، جہاں زندگی دنیا آخرت کے کام نہ آ سکے، جہاں اس زندگی دنیا سے آخرت کے لیے ہم سرمایہ نہ حاصل کر سکیں، اس موقع پر موت کی آرزو کرنے کا حکم ہے کہ جب یہ زندگی دنیا توشہ آخرت نہ بن پائے۔ ایک موقع یہ ہے بھی عرض کروں گا، اور دوسرا موقع جہاں کے اوپر موت کی آرزو کی گئی، بظاہر وہ موت ہے لیکن وہ زندگی جاوید ہے، وہ ہے شہادت کی زندگی، وہ شہادت کی زندگی ہے۔ ماہ رمضان میں جو بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں اسی میں ایک دعا ہے اللہم، جہاں ساری دعائیں کرتے ہیں خدایا حور دے دے، قصور دے دے، وہیں پر کیا ہے وَقَتْلًا فی سبیلک مع ولیک فوفق لنا، پالنے والے اپنے ولی کے ہمراہ اپنی راہ میں ہمیں قتل ہو جانے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو دو مقام ہے۔ تو چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام زندگی دنیا کتنی اہم ہے اس اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، اور زندگی دنیا کا مقصد کیا ہے اسے بھی بیان کر رہے ہیں۔ زندگی کاہے کے لیے؟ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ چوتھے امام کا جو طریقہ تعلیم تھا، چونکہ چوتھے امام جس زمانے میں یہ جو ہے بسر کر رہے تھے، اتنا استبداد کا ماحول ہے، گھٹن کا ماحول ہے، اختناق کا ماحول ہے کہ امام کھل کے نہ تقریر کر سکتے ہیں، امام کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح سے اسکول تشکیل دے سکتے ہیں، شاگردوں کے درمیان میں بیٹھ کر کے درس دے سکتے ہیں۔ مکمل اختناق، گھٹن اور پابندی کا ماحول ہے۔ لیکن عزیزو ایک جملہ یاد رکھیں گے کہ خدا کی طرف سے آنے والا ہادی ماحول سے ڈر کے چپ نہیں بیٹھتا، وہ حکمت عملی تو تبدیل کر سکتا ہے، طریقہ کار تو بدل سکتا ہے، لیکن مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ کبھی ماحول کو بہانہ بنا کر کے خانہ نشی نہیں ہوتا۔ لہذا چوتھے امام اللہ کی طرف سے معین کیے ہوئے ہادی ہیں، رہنما ہیں، ان کی ذمہ داری ہے امت کو بیدار کرنا، انہیں آگاہ کرنا، انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کرنا، انہیں اللہ کے تعلیمات سے آشنا کرنا، ذمہ داری ہے امام کی۔ تقریر نہیں کر سکتے، تحریر پر پابندی ہے، درس تشکیل نہیں دے سکتے، لیکن امام نے کیا سلسلہ ہدایت کو بند کر دیا؟ بہت سارے طریقے جو امام نے اپنا، اس میں ایک طریقہ دعا ہے، طریقہ دعا ہے۔ تقریر پر پابندی ہے، دیکھیں کتنا ہی استبدادی ماحول ہو، تقریر پر پابندی ہو سکتی ہے، تحریر پر بندشیں ہو سکتی ہیں، پڑھانے پر، لیکن دعا پر کہیں پابندی نہیں ہوتی۔ دعا کرنے کی تو ہر جگہ اجازت ہے۔ تو امام سجاد نے دعا کو ایک وسیلہ بنایا۔ جو کام علی خطبے کے ذریعے انجام دیتے تھے، وہی کام اس دوسرے علی نے دعاؤں کے ذریعے انجام دیا ہے۔ تقریر پہ باندھی، تقریر نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ مسجد میں آئے، ہاتھوں کو اٹھایا اللہم، ایک دفعہ اللہم کہا، اللہم کہنے کے بعد جو کچھ امت سے کہنا چاہتے ہیں اسے کہنا شروع کر دیا۔ کبھی اقتصادیات کا درس دینا ہے، کبھی عبادات کا درس دینا ہے، سیاست کا درس دینا ہے، حتیٰ عسکری تنظیم کیسے بن سکتی ہے اس کا درس اگر دینا ہے۔ آپ صحیفہ سجادیہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جو مقام مذہب شیعہ میں نہج البلاغہ کو حاصل ہے، وہی مقام امام سجاد کی دعاؤں کے مجموعے صحیفہ سجادیہ کو حاصل ہے۔ آپ دعاؤں کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ سادی دعائیں نہیں ملے گی جو ہم لوگ دعا کرتے ہیں، یا اللہ روزی دے دے، روٹی دے دے، بچہ دے دے، امتحان میں پاس کر دے، اولاد دے دے، شادی ہو جائے، فلاں ہو جائے، یہ دعائیں ائمہ کے دعاؤں میں نہیں ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ، سماجیات صحیفہ سجادیہ میں، اقتصادیات صحیفہ سجادیہ میں، سیاسیات صحیفہ سجادیہ میں،
عسکریات صحیفہ سجادیہ میں. امام ایک دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، پالنے والے ہمیں ایسا بنا دے. پالنے والے، آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں دعا کا جو ہے مقام کیا ہے. اسلام میں دعا جانشین عمل نہیں ہے. دعا اسلام میں جانشین عمل نہیں ہے. یعنی خدایا تو کر دے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی ہم تو اپنی ساری توانائیوں کو بروئے کار لائیں گے ہی، ہم تو اپنی ساری کوششیں انجام دیں گے ہی. پالنے والے جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں، آگے ان میں برکت دینا تیرا کام. دعا یہ نہیں ہے کہ دعا کر دیا یا اللہ ہمیں دولت دے دے، اس کے بعد چادر اوڑھ کر کے سو رہے ہیں. یا اللہ ہمیں شفا دے دے اور طبیب کے پاس نہ جائیں. یا اللہ ہمیں علم دے دے اور اسکول یا کالج نہ جائیں. یا اللہ ہمیں ظالموں سے چھٹکارا دے دے اور میدان عمل میں نہ آئیں. نہیں، دعا اسلام میں جانشین عمل نہیں ہے، یہ جو ہے مکمل عمل ہے، عمل کو کامل کرتی ہے دعا. یاد رکھیں. اب جب امام کہتے ہیں کہ خدایا تو ہمیں یہ دے دے، خدایا تو ہمیں یہ بنا دے، یعنی مسلمانوں ایسے بنو. جب خدا سے دعا کرتے کہ پالنے والے تو ہمیں عادل حکمراں دے دے، یعنی مسلمانوں عادل حکومت کی قیام کے لیے اٹھو. تو بہرحال اسی دعا میں فرماتے ہیں الہی امرنی ما دام عمری بغلتاً فی طاعتک. صحیفہ سجادیہ میں یہ دعا موجود ہے، دعائے مکارم الاخلاق میں. اتفاقاً یہ وہ دعا ہے جو ہمارے یہاں رسم میں بھی شامل ہو گئی. معذرت چاہتا ہوں، یہ جو جسارت ہے مگر کہنے پر مجبور ہوں کہ ہم نے اپنا مذہب اتنا ہی باقی رکھنا چاہا ہے جتنا ہمارے رسم و رواج میں شامل ہو گیا ہے. اگر ہمارے بزرگوں نے کسی واجب کو رسم میں شامل کر دیا، الحمدللہ ہم اسے انجام دیتے ہیں. کسی مستحب کو اگر شامل کر دیا اسے انجام دیتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ رسم میں کسی حرام کو شامل کر دیا تو اسے بھی انجام دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ ہمارے ہوتا آیا ہے. جو چیز رسم میں آ گئی، عید کی نماز رسم میں آ گئی تو چھوٹے گی نہیں. عید کی نماز اگرچہ واجب نہیں ہے، زمانے غیبت میں عید کی نماز واجب نہیں ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے. پنجگانہ نمازیں واجب ہے، عید کی نماز مستحب. پنجگانہ نمازیں ہمارے رسم و رواج میں شامل نہیں ہوئی ہیں، لہذا ان کا انجام معلوم ہے کیا ہوتا. عید کی نماز شامل ہو گئی ہے، لہذا ہم تیار ہیں اسے پڑھنے کے لیے. خدا کا شکر ہے کہ یہ دعائے مکارم الاخلاق بھی ہماری رسم میں شامل ہے کہ شب قدر میں جو اور سارے اعمال ہوتے ہیں اس میں ایک دعائے مکارم الاخلاق بھی پڑھی جاتی ہے. لیکن اے کاش ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ اندازہ ہو سکے. ثواب تو بہرحال ہے، آپ نے عربی میں بھی پڑھ لیا، ثواب تو ملے گا آپ کو، ثواب سے محروم نہیں رہیں گے. لیکن اگر اردو اور یا انگلش یا جو زبان بھی آپ کی ہے ترجمے کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی ہو جائے گی، جو اصل مقصد ہے امام کا. فرماتے ہیں الہی امرنی، پالنے والے ہمیں طول عمر دے دے. زندگی چاہیے، موت نہیں. کب تک چاہیے؟ کوئی حد ہے؟ 10 سال، 20 سال، 100، 1000، لاکھ، کروڑ؟ امرنی، پالنے والے طول عمر دے دے. 100 سال بھی کم ہے، 1000 سال بھی کم ہے، لاکھ سال بھی کم ہے. امرنی، کب تک؟ ما دام عمری بذلتاً فی طاعتک، اس وقت تک جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہوتی رہے. وَإِنْ كَانَ مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ. لیکن جب یہ ہماری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، جب ہماری زندگی شیطان کی اطاعت میں صرف ہونے لگے تو بارہا ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں زندہ مت چھوڑنا. ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے. تو زندگی دنیا کی قیمت ہے جو ہم مانگ رہے ہیں. زندگی دنیا جو ہے وہ بے قیمت اگر ہوتی تو امام زندگی دنیا کی آرزو خدا سے نہ کرتے.
لیکن مسئلہ سارا یہی کہ زندگی دنیا جو ہے وہ کاہے کے لیے ہے؟ زندگی دنیا ہے آخرت کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے لیے، آخرت کے لیے توشہ، کیونکہ اصلی زندگی وہ ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے۔ کالج کی زندگی طالب علم کیوں گزارتا ہے؟ اگلی زندگی کو سنوارنے کے لیے نا۔ کسان کھیت میں محنتیں کیوں کرتا ہے؟ زندگی کا وہ عرصہ کھیت میں کیوں گزرتا ہے؟ وہ عرصہ جو ہے مقصد ہے۔ کھیت کی زندگی مقصد نہیں ہے، کالج کی زندگی مقصد نہیں ہے، کارخانے کی زندگی مقصد نہیں ہے، آفس کی زندگی مقصد نہیں ہے۔ آفس کی زندگی ہے بقیہ زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ لیکن اگر کھیت سے فصل نہ ملے، اگر کالج میں تعلیم نہ ہو، اگر آفس میں سیلری ملنے کا امکان ختم ہو جائے، کیا پھر کوئی آفس جائے گا؟ پھر کوئی کالج جائے گا؟ پھر نہیں، پھر کھیت پہ جانے کو تیار نہیں ہے، پھر جاب پہ وہی جاب جو ڈھونڈ کے حاصل کرتے تھے، انہیں کال کرتے تھے، انہیں فون کرتے تھے، ان سے کہتے تھے بھائی کوئی جاب ہو تو دلا دو، نوکری چاہیے ہمیں، بیکار ہم ہیں۔ خوشامد کر کے جو زندگی، جو جاب حاصل کی تھی، جب یہ پتا چل جائے کہ یہاں پر سیلری ملنے کا امکان نہیں ہے تو پھر ایک لحظہ رکنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ زندگی دنیا جو اللہ نے دی ہے کاہے کے لیے؟ یہاں کام کرو، یہاں سے جو تنخواہ ملے گی وہ تمہیں آخرت میں کام آئے گی۔ اگر آخرت کے کام آنے والی دنیا میں تنخواہ مل جائے تو ٹھیک۔ یہ دنیا، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، جو کچھ ہمیں آخرت میں پانا ہے حاصل یہاں سے کرنا، اسی دنیا سے حاصل کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو خطاب کر رہے ہیں کہ وہاں کی نعمتیں یہاں سے ملیں گی۔ کیسے ملیں گی؟ ہے نا کہ جنت میں جو ہے باغات ہوں گے، باغات ہمیں لگانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جنت و جہنم کوئی پہلے سے تعمیر شدہ چیز نہیں ہے، ہمیں بنانا ہے۔ توجہ سے سنیں گے، ایسا نہیں کہ جنت میں ڈھیر سارے مکان بنے، جیسے یہاں پر یہ جو ہیں بلڈر ڈھیر سارے مکان بنا لیتے ہیں، بعد میں بیچتے ہیں۔ مکان بن گیا ہے، اب جو ہے مکین کی تلاش ہوتی ہے۔ جنت ایسی نہیں ہے، اور نہ جہنم۔ ہر شخص اپنا جہنم اور اپنی جنت خود بناتا ہے۔ کبھی کبھی کہا جاتا نا رحیم و کریم خدا بھلا جہنم میں بھیجے گا؟ خدا تھوڑی بھیجے گا، ہم خود جائیں گے۔ خدا نہیں بھیجے گا، ہم جائیں گے جہنم میں۔ جنت بھی ہم بنائیں گے، جہنم بھی ہم بنائیں گے۔ البتہ راستہ اس نے بتا دیا، جنت کیسے بنتی ہے، جہنم کیسے بنتا ہے، یہ تو بتا دیا ہے، ہدایت کر دی ہے۔ حدیث سنیے، سے جو بات کہہ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ معراج کی شب، معراج تو آپ لوگوں نے یہ جو ہے بہت سنا ہے نا، 27 رجب کو کیا ہوتا ہے؟ جشن معراج۔ 27 رجب کو کوئی اور واقعہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے کسی کو پتا؟ سب سے اہم واقعہ ہے 27 رجب کو۔ معراج تو رات کا واقعہ ہے نا، دن کا۔ 27 رجب وہ دن ہے جس دن پہلی جو ہے وحی نازل ہوئی ہے، جس دن سے اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ یہ جو ہے ولادت اسلام جو ہے، بعثت پہلی آیت اقرا ہے نا، پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ ہے 27 رجب، اور شب میں جو ہے معراج ہے۔ تو معراج تو ہم سب کو پتا ہے، اور بعثت اور معراج کا بھی وہ حصہ پتا ہے جس سے ہماری ذمہ داری نہ بڑھے۔ معراج کا بھی وہ حصہ، کیونکہ بعثت میں تو ذمہ داری بڑھے گی، لہذا بعثت کو سب بھلا گئے ہیں۔ بہت کم جشن بعثت یہ جو ہے منایا جاتا ہے۔ ہم نے دہلی میں پہلی مرتبہ جشن بعثت جب شروع کیا، مصر طرح نکالا، شاعروں کو دیا قصیدہ لکھنے، اور فون کر کے پوچھتے مولانا بعثت ہے کیا چیز، یہ ہے کیا بعثت؟ اتنا اہم واقعہ، کیونکہ ہمارا یہ جو ہے مزاج ہے کہ ہم ذمہ داریوں سے اپنا دامن جو ہے بچانا چاہتے ہیں۔ ہاں، تعریف ہم سے کروا لیجئے، مدح خوانی تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جہاں ہماری ذمہ داری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ ہمیں پسند نہیں آتا ہے۔ لہذا معراج کا عام طور سے وہ گوشہ آپ سننا بھی چاہتے ہیں اور ہم سنانا بھی چاہتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ
کچھ واہ واہ ہو، کچھ سبحان اللہ ہو، کچھ نعرے لگیں، لیکن وہ گوشہ جہاں سے ذمہ داریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہاں سے ہمیں یہ جو ہے گریز ہونے لگتا ہے، مگر مجبوراً ہم آپ کو وہی سلسلہ سنا رہے ہیں جو ذمہ داری جہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اسی واقعے سے جنت بننی ہے نا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، کاہے کے لیے گئے تھے؟ لے نُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، قرآن کہہ رہا ہے نا، میں کیوں لے گئے تھے؟ نشانیاں دکھانے کے لیے، قیامت تک کے جو واقعات آنے والے ہیں کہ ایک کو پیغمبر کو جو دکھانا ہے، وہاں نشانیاں دکھانے لگے۔ پیغمبر سیر کر رہے ہیں، جبریل ہمراہ ہیں، ایک جگہ پیغمبر پہنچے، دیکھا فرشتے مصروف کار ہیں، مصروف عمل ہے، کام کر رہے ہیں۔ جبریل یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ فنا بندے مومن کے لیے محل بن رہا ہے جنت میں۔ ٹھیک، تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر نے دیکھا کہ فرشتوں نے کام سے ہاتھ کھینچ لیا، بیٹھ گئے۔ جبریل اب کیا ہو گیا؟ بڑے کاہل فرشتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کام دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک یہ جو ہے ڈیلی ویجز کی بیس پہ ہوتا ہے، روزانہ کی مزدوری یومیہ، اور ایک ٹھیکہ دے دیتے ہیں، کنٹریکٹ بھی دیتے ہیں۔ دونوں میں کام کرنے کا بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والی لیبر تھوڑی دیر کام کرتے ہوئے بیٹھ جائے گی، بیڑی پیے گی، سگریٹ پیے گی، پانی پیے گی، چائے پیے گی، ارے بھائی اٹھو کام کرو۔ ارے آپ کو کیا پتا کیسے، تو تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے ہو کے دیکھیے تو پتا چلے گا کام کیسے ہوتا ہے، چپ ہو جانا پڑتا ہے۔ لیکن اب ٹھیکہ دے دیا انہیں، کانٹریکٹ دے دیا کہ اتنا کام اتنا پیسہ، پھر دیکھیے ان کے کام کی رفتار۔ اب تو یہ لفظ میری ہے، جبریل یہ جو ہے ڈیلی ویجز والے فرشتے ہیں کیا؟ بڑے کاہل ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ، یہ کاہل نہیں ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں۔ پھر کیوں ہاتھ کھینچ لیا؟ یا رسول اللہ یہ جو ہے میٹیریل ختم ہو گیا ہے، بلڈنگ بننے کے لیے فقط لیبر کافی نہیں ہے اگر میٹیریل نہ ہو، لیبر کتنی ہی محنتی ہو، اگر میٹیریل ختم ہو گیا ہے تو لیبر کیا کرے گی؟ یا رسول اللہ میٹیریل ختم ہو گیا جس سے یہ محل بنتا ہے۔ جبریل میٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ کہا جب بندہ مومن کوئی کار خیر کرتا ہے تو وہ کار خیر میٹیریل میں تبدیل ہو کر کے ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس سے اس کا محل تعمیر کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ابھی انشاءاللہ ہم لوگوں کا محل بن رہا ہے اسی وقت، اگر اخلاص عمل شامل ہے۔ اگر میں جو تقریر کر رہا ہوں ہمارے تقریر میں اخلاص شامل ہے، اور آپ جو سننے آئے ہیں انشاءاللہ آپ سب کے پاس اخلاص اگر موجود ہے، ابھی محل بن رہا ہے، اسی وقت تعمیر ہو رہا ہے۔ جتنے ڈالر آپ نکال کر کے معصوم کو دیں گے، یہ ڈالروں کو رائے گا مت سمجھیے، بیچارے روزانہ اعلان کرتے رہتے ہیں شمیم صاحب یا اور دوسرے حضرات، پتہ نہیں کتنے لوگوں کان پہ جھوں رہے گی، مجھے نہیں معلوم، اور رینگی ہوتی تو ان کو بار بار یہاں نہ آنا پڑتا۔ پہلی محرم سے تو میں دیکھ رہا ہوں یہ قصہ، ہر روز وہ آتے ہیں یہاں کے اوپر، اور آ کر کے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلی ہی محرم کو ان کا جو جتنی بھی ڈیمانڈ ہے، مانگ ہے، وہ پوری ہو جانی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، خوب اتنا بڑا پروگرام ہے، صرف لائٹ کا خرچہ دیکھ لیں، آپ لوگوں کے پاس بھی گھر ہیں نا، سب تو گھر والے ہیں ماشاءاللہ سے، ہر ایک کو چھوٹے چھوٹے گھروں کا اندازہ ہے کہ چھوٹے سے گھر کا یہ جو ہے بجلی کا بل کتنا آتا ہے، اخراجات کیا ہیں، آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہے، جانتے ہیں۔ بتا میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے میں چندہ وندہ مانگنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، نا میری عادت ہے، صرف زندہ ایک بات آ گئی، یا رسول اللہ جب وہ کار خیر انجام دیتے ہیں تو وہ کار خیر میٹیریل میں تبدیل ہو کر کے یہاں پہنچتا ہے، ہم ان کے لیے محل بناتے ہیں۔ تو جنت و جہنم ہم اپنی خود بناتے ہیں، اگر پہلے سے بن گئی ہوتی جنت اور جہنم تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ فرض کیجئے جہنم پہلے سے بنی تیار رکھی ہوئی ہے، تیار ہے جہنم، گنجائش اس میں فرض کیجئے کہ اتنے ارب خرب لوگوں کی ہے، اور وہاں جو معلوم ہے صاحب جہنم میں کون جائے گا؟ کہ جہنم میں وہ جائے گا جو جھوٹ بولتے ہیں، جہنم میں وہ جائے گا جو غیبت کرتے ہیں، جہنم میں وہ جائے گا جو تہمتیں لگاتے ہیں، جہنم میں وہ جائے گا جو بے گناہوں پر ظلم کرتے ہیں، بے گناہوں کا قتل کرتے ہیں، جہنم میں وہ جائے گا جو نماز سے دور ہیں، روزے سے دور ہیں، حجاب سے دور ہیں۔ یہ شرطیں لگا دی آپ نے جہنم کے لیے،
اب وہاں پر جب قیامت کا دن آیا تو معلوم ہوا وہ سارے کے سارے وہاں پہنچ گئے. معلوم اکثریت ان لوگوں کے جنہوں نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی, کوئی روزہ نہیں چھوڑا, کوئی عزاداری نہیں چھوڑی, کوئی مجلس نہیں چھوڑا, کوئی ماتم نہیں چھوڑا, سارے کے سارے وہاں موجود ہیں. اب تو جہنم تو خالی رہ گیا. تو ہوتا ہے نا کہ جب مکان جو ہے بک نہیں پاتا ہے تو قیمتیں گر جاتی ہیں نا. ان کا اچھا ٹھیک ہے, جو نمازیں پڑھتے تھے وہ بھی چلے آئیں, جو روزے رکھتے تھے وہ بھی چلے آئیں. معاملہ مشکل ہو جائے گا نا. ویسے ہی جنت کا مسئلہ, جنت بنا کے خدا نے ڈھیر ساری رکھ لی, بہت بڑی جنت بن گئی, اور کہا جنت اسے ملے گی جو نماز پڑھتے ہوں, جو روزہ رکھتے ہوں, جو غم حسین مناتے ہو, جن کے ہاں محبت اہل بیت پائی جاتی ہے, جنت ان کو ملے گی. جنت کی قیمت یہ رکھا تھا, عدل کرنے والوں کو, انصاف کرنے والوں کو, غیبت و تہمت سے دور رہنے والوں کو جنت ملے گی. لیکن وہاں معلوم ہوا کہ اکثریت ان لوگوں کی پہنچ گئی جو نہ نماز پڑھتے تھے, نہ روزہ رکھتے تھے, نہ یہ جو ہے مجلس کرتے تھے, نہ ماتم کرتے تھے, نہ محبت اہل بیت ان کے دل میں تھی. اب کیا کریں, گھر خالی رکھیں گے. وہاں یہاں اگر کہیں قیمت گھٹ گئی, اچھا ٹھیک ہے, جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ بھی چلے آئیں, جو مجلس و ماتم نہیں کرتے تھے وہ بھی چلے آئیں. یہ جو ہے مشکل ہو جائے گا نا. پھر نہیں, وہاں جنت و جہنم پہلے سے بنی نہیں ہے. ہر انسان اپنے عمل سے اپنے لیے جنت اور جہنم کو بناتا ہے. ہم اپنے عمل سے جنت بناتے ہیں, اپنے عمل سے ہم جہنم بناتے ہیں. عمل عقیدہ دونوں ہمراہ چیز, کیونکہ قرآن مجید میں اسلام کی نگاہ میں عمل ایمان سے الگ نہیں ہے, ایمان عمل سے الگ نہیں ہے. آمنو عملوا الصالحات, آمنو بغیر عمل ایمان رائے گا, بغیر ایمان عمل رہے گا. دونوں کی اپنی جگہ کے اوپر شرط ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے جنت میں کیسے جو ہے وہ جنت بنے گی, کیسے کیسے. بڑا آسان طریقہ پیغمبر نے فرما دیا کہ من قال لا الہ الا اللہ غرست له شجرۃ فی الجنہ, جو ایک دفعہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے, جنت میں اس کے لیے ایک پیڑ لگ جاتا ہے. پھر کہا من قال سبحان اللہ غرست له فی الجنت شجرہ, جو انسان ایک دفعہ زبان سے سبحان اللہ کہہ دے اس کے لیے جنت میں پیڑ لگ جاتا ہے. پھر کہا من قال الحمدللہ غرست له فی الجنت شجرہ, جو ایک دفعہ زبان سے الحمدللہ کہہ دے اس کے لیے جنت میں پیڑ لگ جاتا ہے. پھر کہا من قال اللہ اکبر غرست له فی الجنت شجرہ, جو ایک دفعہ زبان سے اللہ اکبر کہہ دے, سبحان اللہ پر ایک پیڑ, الحمدللہ پر ایک پیڑ, اللہ اکبر پر ایک پیڑ, لا الہ الا اللہ پہ ایک پیڑ. ایک صحابی کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ پھر تو جنت میں ہمارے بہت سے پیڑ ہیں. باغ نہیں, جنگل ہے, پورا جنگل. کیونکہ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ہر رکعت میں ایک دفعہ میں 4 اور 3 دفعہ کہتے ہیں نا, اسے تو 12, ہر رکعت میں 12 پیڑ. پھر اس کے بعد نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, 100 پیڑ یہاں ہو گئے. صبح سے لے کے شام تک تو ہزاروں پیڑ ہمارے. اور یہ قانون یاد رکھیں, جس باغ میں جس کا پیڑ ہوتا ہے اس کو وہاں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. تو جنت میں تو ہمارے ہر روز ہزاروں پیڑ ہیں, پھر ہمیں جانے سے روکے گا کیوں؟ ہمارا تو پورا جنگل ہے جنت میں. پیغمبر نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے, لیکن آگ بھیج کے اسے جلا مت دینا. یا رسول اللہ جنت میں آگ کا کیا کام ہے؟ آگ تو جہنم میں ہوتی ہے, کیسے جلے گا؟ پیغمبر نے فرمایا جب تم سبحان اللہ کہتے ہو سبحان اللہ درخت بن جاتا ہے, اور جب تم گناہ کرتے ہو تو گناہ آگ بن جاتی ہے. آگ کہاں سے بنے گی؟ ہمارے عمل سے. پیڑ کہاں سے بنے گا؟ ہمارے عمل. سب کہاں ہوگا؟ اسی جو ہے دنیا کی جو ہے زندگی میں تو ہے نا. اگر یہ دنیاوی زندگی نہ ہوتی, اگر دنیاوی حیات نہ ہوتی, تو ظاہر سے بات ہے ہم جنت کی نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں. سارا دار و مدار ہمارا جو ہے اسی حیات دنیاوی پر ہے. بس یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو کس طرح سے گزارا ہے. تو زندگی دنیا بری نہیں ہے, چاقو برا نہیں ہے,
اس چاقو کا استعمال آپ نے کس طرح سے کیا. ڈاکٹر کے ہاتھ میں اگر چاقو ہے تو یہ چاقو سبب حیات بن جاتا ہے, اور اگر قاتل کے ہاتھ میں چاقو ہے تو یہ چاقو سبب موت بن جاتا ہے. یہی حال ہے دنیا, اور دنیا کی جو ہے زندگی کا. اس طرح سے اس کو استعمال کیا ہے, یہ تخریب بھی کرتی ہے دنیا اور تعمیر بھی کرتی ہے دنیا. کس طرح سے آپ نے اس کو لینا چاہا ہے. زندگی دنیا کے سلسلے میں آخر ہمارے ہاں وہی افراط اور تفریط ہو جاتا ہے نا, یا تو دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں یا دنیا کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں. تصوف کا راستہ یا تو اختیار کر لیتے ہیں, یہ جو راہب بن جاتے ہیں, سادھو بن جاتے ہیں, ساری نعمتیں چھوڑ دیا, اور یا اس میں غرق ہو جاتے ہیں. اسلام کی جو تعلیمات ہے دنیا میں کس طرح سے ہمیں رہنا ہے. 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, ائمہ کو اللہ نے ہمارا ہادی بنا کے بھیجا ہے نا, معلم بنا کے بھیجا ہے. ایک معلم ایک ہادی کو خراج عقیدت کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو سیکھیں. کلاس میں ٹیچر آیا ہے پڑھانے کے لیے, آپ کے استاد آپ کتنے خوبصورت ہیں, آپ کی آواز کتنی اچھی ہے, آپ کا اسٹائل کتنا اچھا ہے. استاد کہے گا شکریہ, تھینک یو, بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر تک تو تعریف, لیکن آپ چپ ہی نہیں ہو رہے ہیں. جہاں استاد نے پڑھانا ارے واہ واہ واہ, کیا انداز ہے آپ کے لکھنے کا, کیا اسٹائل ہے آپ کا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ, اس کے بعد ٹیچر کیا کرے گا, خوش ہوگا یا خفا. اگر امانت دار ٹیچر ہے, اگر امین ٹیچر ہے, بیٹھ جاؤ, خاموش ہو جاؤ, میں تمہیں پڑھانے آیا ہوں, اپنا قصیدہ سننے نہیں آیا ہوں. قصیدہ اپنے وقت پر صحیح ہے, ٹھیک ہے, استاد کا شکریہ بھی ادا کریں گے, اس کی مدح و ثنا بھی کریں گے, قدردانی بھی کریں گے, سب کچھ اپنی جگہ پر, لیکن جس مقصد کے لیے آیا ہے پہلے اسے سنیں گے. ارے میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں, اگر آپ ہمیں بول رہی نہ دے سبحان اللہ واہ واہ نعرہ یہ وہ کرنے لگانے, کچھ دیر تو اچھا لگتا ہے, اس کے بعد بھائی بولنے تو دو, ہمیں بولنے تو دو, ہم کس لیے یہاں آئے ہیں. ائمہ علیہ السلام کو خدا نے کاہے کے لیے بھیجا ہے. پیغمبر کا تعارف کیا کر, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغمبر تلاوت کتاب کے لیے آئے تھے, پیغمبر تزکیہ نفس کے لیے آئے ہیں, پیغمبر ہمیں تعلیم دینے آئے ہیں. قصیدہ مدح و ثنا یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اگر انسانیت زندہ ہے تو اپنے محسن کا قصیدہ تو پڑھیں گے ہی, لیکن صرف قصیدہ نہیں پڑھیں گے, اس کے تعلیمات کو غور سے سنیں گے اور تعلیمات پر عمل کریں گے. لہذا ہر امام نے مشکل سے مشکل گھڑی میں, مشکل سے مشکل وقت میں, ائمہ کے لیے حالات سازگار نہیں تھے جیسے ہم لوگ یہاں آرام سے بیٹھے تقریر کر رہے ہیں. ائمہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. کتنی بندشیں تھیں, کتنی سختیاں تھیں, کتنی قیمت انہیں ادا کرنی پڑتی تھی, قید و بند کی صعوبتیں. اس کے باوجود ائمہ نے ہمیں تعلیم دی ہے. کاہے کے لیے دی ہے؟ کتابوں میں رکھی رہے, ہمیں خبر بھی نہ ہو کہ ہمارے امام نے کیا کہا ہے. ہمارے نوجوان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ آپ کے 12 امام ہیں, ہر امام کی 10 حدیث بیان کر دیجئے, تو اس کا سر جھک جائے. ہمیں اپنے امام کی 10 حدیثیں نہیں معلوم, ہمیں اپنے امام کی 10 حدیثیں, شرم کی بات ہے یا نہیں ہے؟ فلاں یہ جو ہے کرکٹر کی پوری تاریخ ہمیں معلوم ہے, کتنی یہ جو ہے سنچری لگائی, کتنا رن لیا, کتنا کیچ لیا, کتنا وکٹ لیا, فر زبانی یاد ہے. لیکن اپنے امام کے بارے میں اگر آ جائے تو 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے زندگی کیسے کرنا چاہیے دنیا میں. صرف نمازیں پڑھتے رہیں اللہ اکبر صبح سے شام تک, بیوی بچے کس عالم میں ہے ان کی پرواہ نہیں, ان کے فکر سماج کہاں جا رہا ہے, کدھر ظلم ہو رہا ہے, کہاں زیادتی ہو رہی ہے, کدھر قتل عام ہو رہا ہے, ہمیں کیا مطلب, ہمیں تو اپنی عبادتوں سے مطلب ہے. گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تھے ایسے افراد, گزرے ہیں ایسے افراد. حسن بصری کا نام بہت سنا ہوگا, خصوصاً یہ جو ہے برادران اہل سنت میں بہت مشہور ہیں, صوفیاء کے نزدیک ان کا بڑا احترام ہے. خواجہ ربیع انہی لوگوں میں سے ایک ہیں, مشہد میں جن کی جو ہے وہ قبر ہے.
بڑے عبادت گزار اللہ کے، بڑے عبادت گزار. ایسے ہی عبادت گزار البتہ وہی ہے نا کہ صرف ان کی ہاں مقصد زندگی فقط نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ہے. مولا کائنات کے ہمراہ ہیں جنگ صفین میں، مولا کی فوج میں ہیں. مولا کے پاس آیا کہ مولا میں لڑنے سے نہیں بھاگتا، مطلب یہاں نہیں، یہاں نہیں، مسلمان کے ہاتھ مارا جائے، ہمیں ایسی جگہ بھیج دیجئے جہاں کے اوپر مقابل میں خالص کافر ہو. دیکھیے کج فکری کیا ہے. ارے امام کے ساتھ تم ہو، امام کے ہمراہ تمہیں لڑنے کا شرف ملا ہے، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی؟ کسی بھی محاذ پہ جو مقابل میں ہے اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ باطل پر ہے جتنا کہ جو علی کے مقابلے میں کھڑا ہے اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. اس سے یقین ہو سکتا ہے. امام خود موجود ہیں، ہمیں کسی محاذ پہ بھیج دیا، ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے کہ ایک آئے گا نا، لیکن جہاں علی موجود ہے، جن کے بارے میں پیغمبر کی حدیث الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. پالنے والے جدھر علی مڑے تو حق کو موڑ دے. اس کے بعد بھی تمہیں شک ہو رہا ہے ان سے لڑنے سے؟ ایسے انحراف کے علاوہ اور کیا کہیں گے، حماقت کے علاوہ اور کیا کہیں گے؟ علی نے کہا جاؤ ٹھیک ہے. مولا کو کوئی لشکر اکٹھا کرنے کا شوق نہیں تھا کہ کسی بہانے سے کوئی بھی تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. نہیں، جس کو آنا ہے خالص افراد ہمارے ساتھ آئے، مشکوک افراد کی جگہ ہمارے پاس نہیں ہے. خواجہ رضی جاؤ، چلے گئے. اس کے بعد یہ اپنے عبادت کرتے رہے کہ عبادت گاہ میں بیٹھے ہیں صبح سے شام تک اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، ذکر خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں. خود ذکر خدا کیا ہے، پھر کبھی اگر موقع ملا عرض کروں گا ذکر خدا ہوتا کیا. یہ سبحان اللہ الحمدللہ ذکر خدا ہے. یہاں تک کہ کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے، مولا علی شہید ہوئے، امام حسین شہید ہوئے، کربلا میں سید الشہداء شہید ہو گئے. جب ان کی شہادت کی خبر انہیں ملی ہے، بے ساختہ ان کی زبان سے جملہ نکلا، خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا. اس کے بعد فوراً ارے یہ میں نے کیا کر دیا، تو میں دنیا کی باتیں کرنے لگا، مجھے تو سبحان اللہ الحمدللہ یہ سب کہنا چاہیے تھا، یہ میں نے کیا کر دیا. فوراً لگے استغفار کرنے، پالنے والے معاف کر دے، خطا ہو گئی، میرے منہ سے یہ الفاظ نکل آئے. یہ ہے انحراف، یہ ہے گمراہی، یہ ہے گمراہی. جس موقع پر امام نعرے لگا رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، امام کی آواز پہ لبیک کہنے کے بجائے کعبے کا طواف کر رہے ہو. تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے جو حسین کے مقابلے میں تلوار لیے کھڑے ہوئے تھے. اگر تم نے امام کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا تو ان کی مجال نہیں تھی جو امام کے جو ہے مقابلے میں آ جاتے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت، جو نہ بھیجے اس پہ لعنت. تو حقیقت زندگی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ حقیقت زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک ایک ہی چیز میں لگے ہوئے. نماز ہے تو نماز ہی، روزہ ہے تو روزہ، مجلس و ماتم ہے تو مجلس و ماتم ہی. جی ہمیں اور چیزوں سے مطلب نہیں ہے، ہمارا تو ایک ایجنڈا ہے، بس مجلسیں کرتے رہیں گے. امام فرماتے اپنے زندگی کے خوب غور سے امام کی حدیث کو سنیں، زندگی کو 4 حصوں میں بانٹ دو. زندگی کے اوقات، البتہ یہ جو ہے برابر کی بات نہیں کہ 6 گھنٹہ، پر 4 حصوں میں وقت تقسیم کرنا چاہیے. ایک حصہ رزق حلال کو حاصل کرنے کے لیے، جاب کریں، بزنس کریں، کاروبار کریں، منع نہیں کیا اسلام نے، بلکہ حدیث میں ہے کہ العبادت عشرۃ اجزاء 9 طلب الحلال. عبادت کے 10 حصے ہیں، اس میں سے 9 حصہ عبادت کا جو ہے وہ طلب رزق حلال ہے. طلب رزق حلال ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کھیت میں کام کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ائمہ جو ہے فاضل اوقات میں درس سے، نماز سے، خدمت خلق سے جو وقت ملتا تھا اسے بیکار نہیں بیٹھتے تھے. جو بھی کام سامنے آ گیا کھیت میں اپنے کام کر رہے ہیں. اور پیر سے انسان کام کرے گا تو پسینہ تو آئے گا،
کھیت میں کام کرنے والے کو پسینہ تو آئے گا ہی، ایئر کنڈیشن تو وہاں لگا نہیں ہے، امام پسینے میں شراب ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب جو سمجھتے تھے کہ عبادت مقصد حیات دنیا میں صرف کیا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہنا، آئے نصیحت کرنے لگے امام کو۔ آپ دیکھیں کہاں انسان چلا گیا ہے، جس سے نصیحت لینا ہے اسے نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے مظلومیت امام، دیکھیں مظلومیت امام صرف نہیں کہ ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، مظلومیت امام صرف یہی نہیں ہے، انہیں تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ تیروں سے چھلنی ہو جانا ان کے لیے کہیں آسان ہے ایسے جاہلوں سے جو ہے بات کرنے سے۔ امام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ابن رسول اللہ، آپ فرزند رسول ہیں، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو تو جگہ بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اس حال میں اگر آپ کو موت آ جائے تو آپ خدا کو کیا جواب دیں گے کہ آپ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں؟ امام نے فرمایا خدا کی قسم اس لمحہ اگر مجھے موت آ جائے تو یہ بہترین موت ہوگی کہ میں اپنے بال بچوں کے لیے رزق حلال میں مصروف ہوں تاکہ تم جیسوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ایک حصہ عمر کا کاہے میں صرف کرنا چاہیے، اپنے 24 گھنٹے میں سے کاہلی نہیں، تنبلی نہیں، نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، عبادتیں اپنی جگہ، مجلس اپنی جگہ، عزاداری اپنی جگہ، جاب اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ۔ ایک حصہ طلب رزق حلال کے لیے، دوسرا حصہ اللہ کی لذتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے۔ حلال لذتیں جو اللہ نے رکھی ہیں صرف ایک ہی نہ ہو جائے، بعضوں کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، کام کام کام۔ موبائل جب سے آ گیا ہے تب سے تو کھانا بھی گیا، دسترخوان پہ بیٹھے بیوی نے کیا پکا کے رکھا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور بھی بعض جگہیں جہاں کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا تھا وہاں پر بھی پہنچ گیا، ایک ہی ایجنڈا نہیں، طلب رزق حلال، دوسرا حصہ حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ بیوی بچوں کو بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے، ایک حصہ ان کے لیے، ایک حصہ اللہ سے راز و نیاز کے لیے، اللہ سے راز و نیاز کے لیے، عبادت کے لیے ایک حصہ ہونا چاہیے۔ اور نماز تو پڑھنا چاہتے ہیں، وقت ہی نہیں ملتا، دعا تو پڑھنا چاہتے ہیں، وہاں دعا ابو حمزہ سماجی میں نے بھی سنا ہے، ہم کیا کریں، وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا۔ کیوں بھائی؟ کس نے کہا کہ آپ اپنا سارا وقت کاروبار میں صرف کر دیں، جاب میں صرف کر دیں، ایک جاب کے بعد دوسری جاب، دوسری جاب کے بعد تیسری جاب، اوور ٹائم؟ کس نے کہا ہے آپ سے؟ آپ ایک حصہ ضرور وقف کریں اس کام کے لیے، اللہ سے راز و نیاز کے لیے۔ چوتھا حصہ ان معتبر دوستوں کے ساتھ نشست و برخاست کے لیے جو آپ کو آپ کے عیوب سے آشنا کر سکیں، آپ کو آپ کی کمیوں سے آشنا کر سکیں۔ عزیزو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے انسان خود سے نہیں سمجھ پاتا۔ ہمارا ہاتھ صاف ہے یا گندا میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، کپڑا دیکھ لیا، بدن کو چیک کر لیا، لیکن چہرہ ہمارا صاف ہے یا گندا؟ ہم کتنے ہی قابل ہوں، کتنے ہی بڑے ڈاکٹر، کتنے ہی بڑے انجینئر، کتنے ہی بڑے آیت اللہ، اپنے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں؟ چہرے کی کثافت اور گندگی کو سمجھنے کے لیے آئینہ ضروری ہے۔ جب تک آئینے کے سامنے کھڑے نہ ہوں گے تب تک پتہ نہ چلے گا کہ چہرہ ہمارا صاف ہے یا گندا۔ عزیزو، جس طرح سے جسمانی چہرے کے عیوب کو سمجھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے، ویسے ہی روحانی عیوب کو سمجھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے۔ جسمانی عیوب کا آئینہ تو ہم نے دیکھ لیا، روحانی عیوب کو سمجھنے کا آئینہ معلوم ہے وہ کون ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں المومن مرۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ایک وقت نکالیں مومنوں کے ساتھ نشست و برخاست کے لیے، نہ کہیں کہ مجلسوں میں وقت برباد ہو رہا ہے،
مجلسوں میں وقت نہیں برباد ہوتا. یہ مجلس آئینہ ہے آپ کی روح کے لیے. آئینہ مجلس میں دیکھ رہے جیسا اللہ نے ہمیں بنانا چاہا ہے ویسا بنے یا نہیں بنے. زندگی کا ایک حصہ ان معتبر، ہر دوست نہیں، معتبر کی شرط ہے، ایسا نہ ہو دھوکے باز نہ ہو، وہ ہوں جو آئینہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہو. بڑی اچھی تعبیر ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے. آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں آئینہ ڈرتا ہے آپ سے. آپ تو صاحب وزیر اعظم ہیں، ہم آپ سے کیسے کہیں کہ آپ میں کمی ہے، آپ کے چہرے پہ کالخ لگی ہوئی ہے. آپ تو فوج کے کمانڈر جنرل صاحب سے کون بات کر سکتا ہے؟ یہ تو آیت اللہ العظمیٰ ہے، ان سے ہم کوئی بھی ہوا کرو، کوئی بھی ہوا کرو. جب آئینے کے سامنے آ جاتے آئینہ پوری شجاعت کے ساتھ کمی کو بیان کر دیتا ہے، کسی بات کا خیال نہیں رکھتا کوئی مولا. اور آئینہ جتنا ہے اتنا ہی کہتا ہے، گڑھاتا بڑھاتا نہیں ہے. جتنی کمی ہمارے اندر ہے آئینہ اتنا ہی بیان کرے گا، اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ. دوسری بات، آئینہ آپ سے کہتا ہے دوسروں سے نہیں کہتا. غیبت اور تنقید میں تو یہی نا فرق ہے. تنقید کرو، غیبت مت کرو. جس کی کمی ہے اسی سے کہو، دوسروں سے مت کہو. دوسروں سے کہو گے تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا، اسی سے کہو گے تو عبادت ہو جائے گی. ایک غیبت ہے، ایک عبادت ہے. تو آئینہ کا کام سمجھ میں آیا؟ کہے گا ضرور، کہے گا ضرور، مگر چپکے سے کہے گا. شور نہیں کرتا آئینہ، شور کیے بغیر، اور جتنا ہے اتنا ہی کہے گا. المؤمن مرأۃ المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ. اگر آپ سمجھنا ہم چاہتے ہیں مومن ہیں یا نہیں، دیکھیے آپ آئینہ ہیں یا نہیں. اگر آپ آئینے کا کردار ادا کر رہے ہیں تو آپ مومن ہیں، ورنہ حساب کر لیے. تب ہم فرماتے ہیں کہ زندگی کو 4 حصوں میں بانٹ دو. ایک حصہ رزق حلال کے لیے، ایک حصہ حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے. کس نے کہا کہ لذت دنیا سے فائدہ نہ اٹھائیں؟ کس نے کہا؟ لطف اندوز ہونے کے لیے. تیسرا حصہ خدا سے راز و نیاز کرنے کے لیے. چوتھا حصہ ان معتبر دوستوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنے کے لیے جو آپ کو آپ کے عیوب سے آشنا کر سکے. تو دنیا کے بارے میں تصور واضح ہو رہا ہے. حیات دنیا، اسلام دنیا کی زندگی کو چھوڑ دینے کا قائل نہیں ہے. ایک جملہ کہوں مجلس تمام کروں، زہد کا مفہوم ہم نے غلط سمجھا ہے. زہد اسلام میں یہ جو ہے مصرف میں ہے، پیداوار میں نہیں ہے. زہد مصرف میں ہے، پیداوار میں نہیں ہے. دولت حاصل کرنے میں زہد نہیں ہے، دولت کے خرچ کرنے میں زہد ہے. کوئی حد نہیں معین کہ اسلام نے کتنا حاصل کریں. $100 میں اگر ہمارا خرچہ چل جاتا ہے بس $100 کے بعد گھر بیٹھ، نہیں، ایسا کچھ نہیں. خرچہ ہمارا 100 میں چلتا ہے. 100، 1000، لاکھ، کروڑ، ارب، کھرب، جتنا حاصل کر سکتے ہیں البتہ صحیح راستے سے اسے حاصل کریں. لیکن جہاں مصرف کی بات آتی ہے وہاں اسراف حرام ہے. آپ جیسے چاہیں ویسے اسے مصرف نہیں کر سکتے. کہ پھر فائدہ ہی کیا ہے حاصل کرنے کا؟ فائدہ ہی کیا ہے؟ جب ہمیں روکھی سوکھی کھانا ہے، $100 ہی میں اپنے کو سمیٹنا ہے، تو 200 حاصل کیوں کریں؟ کہ اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری تم تک محدود نہیں ہے. تم اپنے بھی ذمہ دار، اپنے خاندان کے ذمہ دار، اپنے سماج کے ذمہ دار، اپنی قوم کے ذمہ دار. تمہیں صرف اپنے لیے نہیں کمانا ہے. اتنا کماؤ کہ سینٹروں کو چلانے کے لیے چندہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ایک آدمی کھڑا ہو جائے، ہم دے دیں گے پورا خرچہ. ایسا نہ ہو کہ کہا جائے جی ہم اسکول قائم کرنا ہے. اسکول قائم کرنے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور ایک بڑا مسئلہ ہے بچوں کے اسکول کا مسئلہ ہے. جن اسکولوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں وہاں ان کو دین نہیں سکھایا جاتا، بے دینی سکھائی جاتی ہے. کبھی کریں کیا کریں؟ اپنے اسکول قائم کرنے کے لیے پیسہ کا، ہمارے اتنی بڑی قوم کے پاس پیسہ نہیں اسکول قائم کرنے کے لیے. شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے. وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ باقی باتیں کل عرض کروں گا. بہت ساری باتیں باقی رہ گئی ہیں. کماؤ صرف اپنے لیے نہیں. اسلام میں ایثار اور قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ قربانی کون دے گا؟ ایثار کون؟ جس کے پاس ہے وہی تو کرے گا.
خمس کون دے گا؟ زکوٰۃ کون دے گا؟ انفاق کون؟ اس کے پاس ہے وہی تو دے گا، ہے ہی نہیں وہ کیا دے گا؟ خاک دے گا. جس کے پاس ہے وہ دے گا. ثقافت اہل بیت یہ جو ہے مواسات ہے، ثقافت اہل بیت ایثار ہے، ثقافت اہل بیت قربانی ہے. مال ہے تو مال قربان کریں گے، اور جان کی ضرورت پڑی تو جان قربان کر دیں گے. زندگی بہت عزیز ہے اسلام میں، بہت شیریں ہے زندگی، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو موت شیریں ہو جاتی ہے. ضرورت پڑ جائے، ہمارا 13 سال کا بچہ بھی جواب دے گا. جب شب عاشور امام حسین شہداء کی فہرست بیان کر رہے ہیں، حبیب کل تم شہید کیے جاؤ گے، زہیر کل تم شہید کیے جاؤ گے، علی اکبر بیٹا کل تم شہید ہوگے، اون محمد کل تم شہید. ایک ایک شہید کا نام حسین بیان کرتے جا رہے ہیں کہ 13 سال کا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے. چچا جان اور میں، کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ عزیز و حسین ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے تھے، لیکن ہاں یا نہ میں جواب دے دینے سے قاسم کی عظمت کیسے اجاگر ہوتی؟ ایک دفعہ چچا بھتیجے سے پوچھتا ہے، بیٹا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم جواب دیتے، الیوم احلی من العسل، آج شہد سے زیادہ شیریں ہے. کیونکہ آج قربانی کا موقع ہے، آج دین کو ہماری حیات کی ضرورت ہے. الیوم احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. قاسم کا جواب سن کر کے امام کہتے ہیں، بیٹا قاسم، ہاں کل تم بھی شہید ہوگے اور تمہارا ننھا بھیا علی اصغر بھی شہید کیا جائے گا. بس سننا تھا کہ بنی ہاشم کا یہ غیرت دار جوان تڑپ گیا. کہا چچا میرا بھیا بھی شہید ہوگا؟ ارے میں تو اپنے قدموں سے میدان میں جاؤں گا، میرا بھیا کیسے شہید ہوگا؟ کیا اشقیاء خیمے میں گھس آئیں گے؟ امام نے کہا نہیں بیٹا، میں اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کو پانی پلانے لے جاؤں گا، پانی کے بجائے تیرے سے شعبہ سے جواب دیا جائے گا. جی چاہتا کہوں قاسم تمہاری غیرت کو سلام، قاسم تمہاری غیرت کو سلام. تمہیں جوش آ گیا، کیا اشقیاء ہمارے خیمے میں گھس آئیں گے؟ یہ تصور بھی تم نہ کر سکے، یہ تصور بھی تم سے برداشت نہ ہو سکا. تمہاری غیرت کو سلام، لیکن ہمارا سلام ہو صبر سید سجاد پر. ارے کیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کوئی زینب کو تعزیہ لگا رہا ہے، کوئی ام کلثوم کے سر سے چادر چھین رہا ہے، کوئی سکینہ کو تماچے مار رہا ہے. اجرکم اللہ. شب عاشور گزر گئی، صبح عاشور نمودار ہوئی، قربانی کا دن آ گیا، قربانی کا دن آ گیا. دین خدا کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا دین آ گیا. ہر مجاہد یہ چاہتا ہے کہ پہلے میں قربان ہو جاؤں. جب تک اصحاب زندہ رہے، اصحاب نے اعزا میں سے کسی ایک کو شہید نہ ہونے دیا. جب اصحاب کی باری ختم ہو گئی، اب اعزا کی باری آئی ہے. ہر ایک عزیز کوشش کر رہا ہے پہلے میں. اون محمد بھی شہید ہو چکے ہیں. اون محمد کی شہادت کے بعد ایک دفعہ جناب قاسم پھر آتے ہیں. جناب قاسم اون محمد سے بھی چھوٹے ہیں. آئے جناب قاسم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. چچا جان کیا میں شرف شہادت سے محروم رہ جاؤں گا؟ چچا جان اس میں تو میرا بھی نام ہے نا فہرست شہداء میں. چچا مجھے بھی اجازت دی جائے. ارے قاسم بھیا حسن کی نشانی ہیں، امام حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں. جناب قاسم ایک گوشے میں جا کر کے سر جھکا کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں. میری بدقسمتی، میرے سر پہ میرے باپ کا سایہ بھی نہیں ہے. آج جو قربانی کا دن ہے چچا مجھے اجازت بھی نہیں دے رہے ہیں. روتے روتے اچانک خیال آیا کہ بابا نے بچپن میں میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا. میری ماں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ بابا نے کہا تھا جب کوئی مصیبت کا وقت آئے تو تعویذ کھول کے پڑھ لینا. قاسم نے سوچا اس سے زیادہ مصیبت کا وقت اور کون آ سکتا ہے. تعویذ جو کھول کے دیکھا تو دیکھا وصیت نامہ ہے، بھائی حسین کے نام ہے. بھیا
دیکھو کربلا میں تو نہ رہوں گا، ارے میرے طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول کر لینا۔ قاسم خوش ہو گئے، خوش وصیت نامہ لے کر کے چچا کے پاس آئے، چچا کے حوالے کیا، دیکھیے بابا نے کیا لکھا ہے۔ اب جو حسین نے وصیت نامہ دیکھا، ایک دفعہ قاسم کو اجازت تو نہ دی، البتہ گلے سے لگا لیا قاسم کو، اے بیٹا، ارے کیا مقدر میں یہی دیکھنا تھا۔ چچا بھتیجے گلے مل کے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ اے عزیزو، جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے اسے ہوش میں لانے کے لیے پانی چھڑکا جاتا ہے، مگر تیماردار زینب پانی کہاں سے لائے؟ ارے آنکھوں کے اشک بہا بہا کر کے قاسم اور حسین کو ہوش میں لائی ہے زینب۔ امام نے کہا جاؤ بیٹا، خدا حافظ۔ عباس نے شہزادے کو سجانا چاہا، اتنے چھوٹے ہیں قاسم، کوئی ذرا قاسم کے بدن پہ نہیں آ رہی ہے، کوئی خود قاسم کے بدن پہ فٹ نہیں آ رہا ہے، لہذا قاسم جب میدان میں گئے ہیں، نہ سر پہ خود ہے نہ بدن پہ ذرا ہے۔ اے عزیزو، عباس نے گھوڑے پر بٹھایا، قد ابھی اتنا چھوٹا ہے، رکاب تک پیر پہنچ نہیں رہا ہے، بس آخری جملے اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ قاسم میدان میں آئے، رجز پڑھا، اپنا تعارف کرایا، بڑے سے بڑے پہلوانوں کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک بچہ آخر کب تک لڑتا؟ اور ایک شقی نے ایسا وار کیا، قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پہ آئے، ایک دفعہ آواز دیا، اماں حضرکنی، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ اے عزیزو، جب کوئی مجاہد زمین پہ گرا ہے، اس نے حسین کو ایک دفعہ پکارا، مگر قاسم نے 3 دفعہ پکارا، یا اماں یا اماں۔ ارے جب کبھی قاسم کے بدن پر گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی، قاسم کی چیخ، یا اماں ادرکنی۔ اس وقت امام حسین قاسم کے سرحانے پہنچے ہیں، قاسم کی لاش پامال ہو چکی ہے، قاسم کے سرحانے حسین بیٹھ گئے، میرے لال، ارے تیرے چچا پہ بڑا شاق ہے، تم مدد کے لیے بلائے اور چچا تیری کوئی مدد نہ کر سکے۔ اے عزیزو، چچا کی لاش پامال ہوئی شہادت کے بعد، بھتیجے کی لاش زندگی میں پامال، ارے پامال لاشا لے کر کے حسین خیمے کی طرف چلے، اے ام فروا، لو تمہارے لال کا جنازہ آ گیا۔